نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم فقیروں کے داتا جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، کسی کو خاص نہ فرمایا، مخصوص نہ فرمایا، بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. گویا کہ کوئی بھی بندے مومن، کوئی بھی انسان، کوئی بھی خدا کا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فرشتوں میں چرچا کرے گا. غوث اعظم کا چرچا دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے. غوث اعظم کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں کیوں ہو رہا ہے؟ غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین پر خدا کا ذکر کیا، جیلان کی سرزمین پر خدا کا ذکر کیا. غوث اعظم نے میدان میں خدا کا ذکر کیا، بیابان میں خدا کا ذکر کیا. آج یہی وجہ ہے کہ بریلی میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، رامپور میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، بیسل پور میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، شجاع پور میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، فرید پور میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، فرخ آباد میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، الہ آباد میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، مشیر آباد میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، مشرق و مغرب میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، شمال و جنوب میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، زمین پر بھی غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، آسمان پر بھی غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے خطے خطے میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. ساری کائنات میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جلر لگائیے تیری ہی داستان ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے کونے کونے میں، خطے خطے میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. بے شک 10 منٹ میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کی شان کیا ہوتی ہے، ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ولیوں کی کرامت کیا ہوتی ہے، ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم ہے جو کہ ڈاکو تھے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب ولایت سے سرفراز فرمایا، توبہ کی توفیق عطا ہوئی، تو حضرت ابراہیم بن ادم کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی، ایک آرزو پیدا ہوئی. ان کے دل میں خواہش کیا پیدا ہوئی کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کی جائے. حضرت ابراہیم بن خانہ کعبہ کے طواف کو چلے، خانہ کعبہ کی زیارت کو چلے، خانہ کعبہ کے دیدار کرنے کو چلے. اور کیسی حالت میں چلے، کیسے عالم میں چلے، ایسے عالم میں چلے کہ پیدل چلے اور ہر قدم پر دوگانا نفل ادا کرتے چلے. 1-2 سال نہیں بلکہ 14 سال میں حضرت ابراہیم بن ادم خانہ کعبہ پہنچے. خانہ کعبہ جاتے ہیں، مکہ المکرمہ جب پہنچتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا ماجرا ہوتا ہے. وہ انسان جو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کو گیا ہو، وہ پیدل گیا ہو، ہر قدم پر دوگانا نفل ادا کرتا گیا ہو. 14 سال میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جب وہ پہنچا تو خانہ کعبہ اپنی جگہ پر محفوظ نہ ہے، خانہ کعبہ غائب ہے. خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے اس پر خانہ کعبہ نہ ہے. وہ اللہ کا ولی حضرت ابراہیم بن ادم حیران ہو گیا اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے رب کائنات، تیری بارگاہ میں تیرے گھر کا طواف کرنے آیا تھا، گھر کی زیارت کرنے آیا تھا اور پیدل آیا تھا.
تھا ایسے عالم میں آیا تھا کہ خانہ کعبے کی زیارت کروں گا، پیدل آیا تھا 14 سال میں تیرے مقام پر پہنچا ہوں، لیکن خانہ کعبہ نہ ہے۔ وہ اللہ کا ولی حضرت ابراہیم بن ادم جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، جنگل کی طرف چل دیا، جنگل کی طرف جاتا ہے، کچھ دور چلنے کے بعد اسے کیا نظر آتا ہے کہ ایک عورت ہے بیٹھی ہوئی ہے، مرید بیٹھے ہوئے ہیں، اس عورت کے ارد گرد کعبہ گھوم رہا ہے، وہ خانہ کعبہ اس عورت کا طواف کر رہا ہے، مرید بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مرید بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے عورت یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، یہ کیا شور مچا رکھا ہے۔ وہ عورت جس کا نام حضرت رابعہ بصریہ ہے وہ کہتی ہے ابراہیم بن ادم شور تو تم نے مچا رکھا ہے، ہنگامہ تو تم نے برپا کر رکھا ہے، تم ہنگامہ برپا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اے انسان یہ بتاؤ تمہارے دل میں کون سی آرزو پیدا ہوئی تھی، کون سی تمنا پیدا ہوئی تھی، کون سی خواہش پیدا ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میرے دل میں آرزو ہوئی تھی، میرے دل میں خواہش ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کروں، خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ وہ رابعہ بصریہ کہتی ہے اے ابراہیم بن ادم تمہارے دل میں خانہ کعبہ کی زیارت کی آرزو پیدا ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی زیارت کی تمنا پیدا ہوئی تھی، خانہ کعبہ کے طواف کی آرزو پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں خانہ کعبہ کے طواف کی آرزو پیدا نہ ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی زیارت کی آرزو پیدا نہ ہوئی تھی، بلکہ میرے دل میں وہ تمنا پیدا ہوئی تھی کہ جس نے خانہ کعبہ کو بنایا، بلکہ ساری کائنات کو جس نے بنایا اس کے دیدار کے لیے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ اس لیے آج خانہ کعبہ میرا طواف کرتا نظر آ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ غوث اعظم کی شان ہے، غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک چور آتا ہے، قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں غوث اعظم پیران پیر۔ چور دیکھتا ہے موقع اچھا ہے، جنگل کا راستہ ہے، وہ چور غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر کے جبے کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے، دامن کو پیچھے سے تھام لیتا ہے۔ غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے رب کائنات، اے مالک و مولا، جس نے بھی میرے دامن کو تھاما ہے، اے رب کائنات اسے میرے مریدوں میں کر لے، جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے سے دیکھا نہیں، دامن کو تھاما، کس نیت سے تھاما تھا؟ اس ارادے سے تھاما تھا، اس نیت سے تھاما تھا کہ اس چبے کو چوری کر لیا جائے، اس چبے کو چرا لیا جائے۔ لیکن غوث اعظم کی شان ہی نرالی ہے، غوث اعظم کا مقام ہی نرالا ہے۔ پیران پیر روشن ضمیر نے ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا اے رب کائنات، جس نے بھی میرے دامن کو تھاما ہے، جس نے بھی میرے دامن کو پکڑا ہے، اسے جنت عطا فرما دے۔ بس 2 منٹ کے لیے اور آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر، آپ کے گھر میں ایک چور چوری کی نیت سے داخل ہو گیا، اس نیت سے داخل ہوا کہ آپ کے کپڑے مبارک کو چرا لے، چوری کر لے جائے۔ غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر گھر میں داخل ہو گئے، دروازے کو بند کر دیا۔ غوث اعظم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نفل ادا کرنے لگے، خدا کی عبادت و ریاضت کرنے لگے، عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ اس چور نے دیکھا کہ غوث اعظم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس چور نے کپڑے کو اتارا اور چل دیا۔ جب دروازے کی طرف پہنچا تو دروازہ غائب ہو گیا، دروازہ نہ ملا، وہ دروازے کو ڈھونڈتا رہا۔ اتنے میں دروازے کے باہر سے آواز آتی ہے، غوث اعظم نے سلام کو پھیرا اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے پیران پیر روشن ضمیر، فلاں شہر کا ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی ابدال کا انتظام کر دیجئے، کسی ابدال کو شہر میں بھیج دیجئے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے خضر جاؤ، صبح کو آنا، کسی ابدال کو بھیج دوں گا۔ حضرت خضر ارشاد فرماتے اے غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر، اگر صبح تک وہ شہر ہلاک ہو گیا تو اس کا ذمہ
ताबेदार कौन होगा? आप अभी अभी किसी अब्दाल का इंतजाम कर दीजिए। तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरे कोने में चटाई से लिपटा हुआ एक अब्दाल लेटा हुआ है, जाओ उस अब्दाल को उठा कर ले जाओ। रास्ते खिल जाते हैं और कहते हैं, ए अब्दाल उठ मेरे साथ चल। वो चोर था, चोरी की नीयत से आया था, छुपा पड़ा था, चटाई में लेटा हुआ था। उसने कहा, नहीं नहीं मैं चोर नहीं, मैं अब्दाल नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। चोरी की नीयत से घर में घुसा था, चोरी के इरादे से घर में आया था, चोरी का इरादा था, घर में घुस गया था, मैं कोई अब्दाल नहीं हूँ। हज़रत खिज़र इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान से जब तू इस घर में घुसा नहीं था तो चोर था, जब गौस की नजर तुझ पे पड़ी ना थी तब चोर था, अब गौस की नजर तुझ पे पड़ गई तो गौस के घर में घुस गया, अब तू चोर नहीं रहा बल्कि गौस की नजर में तुझे अब्दाल बना दिया। शायर कहता है, चोर चोरी करे, चोर चोरी करे, अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, वमा अलैना इल्ला